ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ صدیق اکبر ہے، لیکن صدیق اکبر بھی روتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اللہ تو ابو بکر سے قیامت میں کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو تو بات دور نہ نکلے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان صحابی نے سمجھا حضور مجھ سے مخاطب ہے۔ توجہ کرنا، بہت اہم گفتگو آ گئی امام سیوطی کی حوالے۔ اور امام سیوطی کون؟ امام اہل سنت اپنی تحریر میں جب امام سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کو خاتم الحفاظ لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بے وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ایک رات آپ کی زندگی میں ایسی آئی کہ آپ نے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو نوجوان صحابی سمجھے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن حضور نے میں تجھ سے نہیں، جو یہ قبر میں سو رہا ہے نا میں اس سے مخاطب ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر والوں سے بھی بات فرماتے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور وہ مٹی کے نیچے کیا ہے وہ حالات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ کیا ہے یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیوں ہے یہ اس سے بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر میں کون قبر میں سو رہا ہے؟ پہلی بات تو مدینہ منورہ میں، نمبر 2 جنت البقیع میں۔ آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے میں نے بھیجا تھا۔ توجہ کر لیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم من عن وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں جو مال آیا اس میں ایک زرہ جو جنگ کے موقع پہ لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اب تو نوجوان بھی ہمارے زرہ خود اور یہ ساری چیزوں کو جان گئے، کچھ سیریل ایسے آ گئے جس نے پرانی جنگوں کی یادیں تازہ کر دی، تو آپ کو وہ ساری پرانی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ تو جو لوہے کا لباس پہنتے جنگ میں اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا، اور اس نے ایک زرہ کو اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لیا۔ توجہ کریں، زکوٰۃ کی مد میں جو مال آیا اس میں زرہ تھی، زرہ کو اجازت کے بغیر رکھ لیا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے، وہی زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی ہے۔ مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زرہ لے کر جنت البقیع میں آرام کر رہا ہو، مدینہ منورہ میں سو رہا ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ایک زرہ کے حوالے سے اس بندے نے خیانت کی، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا؟ یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو، نماز پڑھو سب معاف ہے، یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے؟ لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے نا۔ جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو 40 دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے۔ اللہ انہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے۔ مسلمانوں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطابات
سنتے ہیں، کبھی دل پسیجتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے، محفل میں پلان بنتے ہیں، اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے۔ مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا۔ مولوی بھی کہہ رہے ہو، اللہ والا بھی کہہ رہے ہو، تحقیر بھی کر رہے ہو۔ یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام ہے۔ نہ علماء کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت، گفتگو کا کوئی اثر نہیں۔ آج جتنے جلسے ہو رہے، کل میں جودھ پور میں تھا، ہزاروں لوگ تھے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا، پہلے سال میں ایک آدھ جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں، لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بھر تک اثر رہتا تھا۔ آج نہ سننے والوں پر اثر، نہ بولنے والوں پر اثر۔ وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا، اور جو سن رہے ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا۔ میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے، پیر صاحب آ جائے تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ کس کے گھر میں ایسی ہے؟ بنگلہ کس کا ہے؟ گدہ کس کے گھر میں ملے گا؟ پلنگ کس کے گھر میں ملے گا؟ حضرت کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کون کر سکے گا؟ او فلاں مالدار پورے محلے کا سب سے بڑا، پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو، کوئی لینا دینا۔ پیر صاحب کو تو نہیں پتا، مقرر صاحب کو تو نہیں پتا، ذمہ دار کون ہے؟ ٹھہرانے والے۔ تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دوپہریہ میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کے لایا تو تقریر اثر کیا کرے؟ آپ مجھے بتائیں، حلال کو لازم پکڑو۔ جب حجاج کوفہ آیا، کوفہ، تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے، کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا۔ اور جیسی حجاج رات آئی، سب کو بلایا، فلاں محدث صاحب، فلاں متقی صاحب، فلاں 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 فلاں، سب آؤ۔ سب آئے، دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہے، دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دعا کرو کہ بد دعا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا، حرام ڈال دیا، اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو، حضور کوئی ایسا عمل بتا دو۔ آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکڑ، صرف حلال کھا، تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج ہم ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر، اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے عمل کی طرف توجہ کی، ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی، نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا۔ یاد رکھنا، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔